بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ساہیوال میڈیا۔ میں آپ کا میزبان طارق مسعود حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے وطن سے محبت۔ ناظرین، چونکہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہنے والے، پاکستان کے باسی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ، اپنے اس عرض وطن کے ساتھ، اس کی مٹی سے محبت اپنی جان سے بڑھ کے زیادہ محبت کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک فطری عمل بھی ہے، اور اپنے وطن سے جو محبت ہے، یہ اس فطری عمل کو اسلام بھی برقرار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جانوں کی محبت کے ساتھ وطن کی محبت کو ملایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح انسان اپنی جان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اسی طرح اپنے وطن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور اپنے وطن سے محبت ہو کیوں نہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی حضور کی جس قدر اپنی وطن سے محبت تھی، اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف رکھتے تھے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر کہیں تشریف لے جاتے، اور جب واپس آپ تشریف لاتے، تو جو ہی آپ کو دور سے مدینہ کے در و دیوار نظر آتے، مدینہ کے پہاڑ نظر آتے، تو حضور اپنی سواری کو، اونٹنی ہوتی یا جو بھی سواری ہوتی، حضور اپنی سواری کو تیز کر لیتے۔ یہ ایک وطن سے، اپنے شہر سے محبت کا ایک تقاضا ہے، اور یہ اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے گئے، اور جب مدینہ پاک میں کوئی شخص مکہ سے آتا اور حضرت عائشہ ان سے مکہ کے احوال پوچھتی، تو جو وہ شخص جب مکہ کی باتیں سناتا، مکہ کے احوال بتاتا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ یہ ہے وطن سے محبت۔ اور وطن سے محبت ہو کیوں نہ، چونکہ پاکستان ہمارے بزرگان دین کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ کچھ کرائے کے مکان میں لوگ رہتے ہیں، اور کچھ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور جو اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ پاکستان میں رہ تو رہے ہیں، لیکن وہ کرائے کا گھر سمجھ کے رہ رہے ہیں، اور ہم اس وطن میں رہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگان دین کی محنتوں کا ثمر ہے، کہ ہمارے بزرگوں نے اس کی بنیادیں کھودی ہیں۔ اس پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں نے خون ڈالا ہے۔ اس کے اندر جو تعمیر کے مراحل تھے، وہ طے کیے ہیں، اس لیے کہ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا ثمر ہے۔ اور پاکستان کو تھوڑی سی آنچ آتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ پاکستان ہمارے اسلاف نے بنایا ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ اے کاش کہ اس وقت جو سیاست کا بازار گرم ہے، جو ماحول ہے، یہ سمجھ جائیں کہ یہ پاکستان کتنے جتن کے ساتھ، کتنی محنت کے ساتھ حاصل کیا گیا اور بنایا گیا۔ کون سمجھائے یہ اہل سیاست کو ریاض، کون سمجھائے یہ اہل سیاست کو ریاض، گھر شکستہ سہی اپنا تو ہے۔ ناظرین کرام، یہ پاکستان ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارا پیارا وطن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ شہیدوں کا خون پاکستان کی بنیادوں میں ڈالا گیا ہے، اور 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے ہجرت کر کے اپنے اس پیارے ملک کے لیے قربانی دے کر اس ملک کی آبیاری کی ہے۔ 50,000 خواتین، ماؤں بہنوں کی عصمت لٹی ہے۔ وہ منظر کتنا دردناک تھا کہ جب سکھ جو ہی وہ آگے بڑھ کر عورت پر حملہ آور ہوتے، تو وہ عورت اپنی عزت بچانے کی خاطر، اپنی آبرو بچانے کی خاطر کنویں میں چھلانگ لگا دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کا کبھی سرہند شریف جانا ہو تو سرہند شریف کے قریب ایک کنواں ہے، اور اس کنویں پہ جب لوگ جاتے ہیں تو زار و قطار روتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے، اس کنویں کے بارے میں مشہور ہے کہ جب پاکستان بنا تو اپنی آبرو بچانے کے لیے کئی سید زادیوں نے اس کنویں میں چھلانگ لگائی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ پاکستان یوں ہی نہیں بنا، یہ پاکستان بہت سی قربانیوں کے بعد، بہت سی جدوجہد کے بعد، اور بڑی محنتوں کے بعد یہ پاکستان قیام میں آیا۔ اس لیے ہمیں اپنے پیارے ملک پاکستان سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں
اس پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کے ساتھ سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو سلامت تا قیامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔